بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت کا ہم جن پوائنٹس پہ غور کر رہے تھے کہ کس طریقے سے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، اس میں جو اب ہم نے چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 6 کہ وہ معجزہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ یعنی مڈ مکن صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف یہ کہا کہ وہ معجزہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز میں معجزہ جو ہے ان کو نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیات نمبر 90 سے 93 تک فرمایا ہے کہ 90 سے 93 تک یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لے آؤ ہمارے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ تم ایسا نہ ہو کہ زمین سے ایک چشمہ نکال دو، یا تمہارے لیے باغات ہو جائیں جنت کے، وعنبن اور انگور ہو جائیں، فتفجر الانہار خلالہا، اور اس کے درمیان سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، یا او تسقط السماء، کہ یا تم آسمان کو گرا دو ہمیں کے اوپر، او یاتی باللہ ملائکۃ قبیلہ، یا فرشتے سامنے آ جائیں، او یکون لک بیتن، یا پھر تمہارے لیے گھر ہو سونے کا، اور یا تم آسمان پہ چڑھتے چلے جاؤ، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ کتاب آ جائے جس کو کہ ہم پڑھ نہ لیں۔ تو تم کیا کہو، قل، ان سے یہ کہہ دو، سبحان ربی، کہ میرا رب بہت تعریف والا ہے، هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف ایک رسول ہوں، ایک بشر ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات اتری کہ جب وہ معجزہ مانگتے تھے، یہ مکہ کی یعنی کہ مڈ مکن پیریڈ ہے جس وقت کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کیوں نہ دیے؟ دیکھیں دیے بھی، ہم جانتے ہیں شق القمر کا بہت بڑا معجزہ تھا جس میں چاند ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقتربت ساعۃ و شق القمر، کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور جب آسمان جو ہے سورج جو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ رات کا وقت تھا اور آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اور انہوں نے دیکھا بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھا، دیکھا بھی، اور پھر کیا کہا کہ یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے، تم نے ہماری نظروں کو جادو کر دیا ہم پہ۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آج مجھے کل ہی کوئی بات بتا رہا تھا کہ کسی نے کسی نان مسلم نے مسلمان سے کہا کہ تم قرآن کو اتنا بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو، اور یہ تو ایک کتاب ہی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم اس کو ایک کتاب تو کہتے ہو، لیکن یہ کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس نے کہا کیسے رہنے والی ہے یہ؟ تو اس نے کہا تم ایسے کرو کہ جتنا بھی ڈیجیٹل قرآن ہے، چاہے وہ اس میں جس بھی میں ہے، فونوں میں ہے، جس طریقے سے بھی موجود ہے نا، اس کو غائب کر دو، اور جتنی لکھا ہوا قرآن ہے، سارا لکھا ہوا قرآن سارا غائب کر دو، ختم کر دو، موجود ہی نہ رہے، قرآن کا وجود ہی موجود نہ رہے۔ لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد وہ قرآن جو ہے دوبارہ آ جائے گا پورا، کیونکہ ہمارے حافظوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے کتنے حافظ ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، اور وہ یہ قرآن ودن این آر 2 hours وہ کتاب جو ہے وہ دوبارہ لکھ دی جائے گی، اور پھر اس کو دنیا کے کسی کونے میں ایک دوسرے سے تم مقابلہ کر کے دیکھ لو، زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کیا قرآن ایک معجزہ نہیں ہے؟ اٹ از اے میریکل۔ اس نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، یا ایون جو ریلیجس بکس ہیں تمہاری بائبل یا توراہ، کس کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے؟ واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جس کو اگر چاہو بھی تو تم مٹا نہیں سکتے ہو، چاہو بھی تو نہیں، کیونکہ لوگوں کے حافظے میں موجود ہے ماشاءاللہ سے، اور جب تک حافظ موجود ہیں تو یہ کتاب چاہے ریٹن فارم میں یا ڈیجیٹل فارم میں ختم کر بھی دی جائے تو دوبارہ لکھ لی جائے گی، اور اس کے ایک زبر زیر الف بے پے کسی چیز میں فرق نہیں ہوگا، ایک جیسی ہوں گی ساری کتابیں، دنیا کے ہر کونے سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہو۔ تو یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے معجزہ نہیں دیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ یہ چیز ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ تو صرف ضد بازی کر رہے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیں اور مردہ کو بھی زندہ کر دیں اور ساری یعنی کریشن بھی ان سے بات کر لے، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ کیونکہ وہ ایمان لانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو ضد بازی کے لیے کر رہے تھے۔ اچھا دکھاؤ پھر، اب جن لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا رات کے وقت، کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، انہوں نے کہا تم نے تو ہماری نظروں پہ دھوکہ دے دیا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے جو ہیں پچھلی قوموں کے اوپر، جب انہوں نے معجزے مانگے کہ اونٹنی مانگی کہ بھئی اونٹنی آئے اور وہ پریگننٹ بھی ہو اور یہ ہو، لیکن جب ان قوموں نے ان معجزوں پہ یقین نہیں کیا تو کیا ہوا کہ وہ ہلاک کر دی گئی قومیں۔ تو یہ اللہ کی ایک خاص وہ ہے کہ وہ جیسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صفا کا جو پہاڑ ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ ہم نے تو آج صفا کا پہاڑ جو ہے وہ اپنی اصل فارم میں دیکھا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو صفا کا پہاڑ بہت اونچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو یہ پھر تباہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے وہ بات چھوڑ دی۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جب وہ معجزہ دکھاتے ہیں اور لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک اور جو 7th چیز تھی انہوں نے کی، وہ یہ کی کہ آپ سے ڈائریکٹ سودا کیا کہ آپ لوگ سے کہ ایک مڈل گراؤنڈ آ جائے، اٹیمپٹ تھا ایک مڈل گراؤنڈ۔ کیا کہا کہ ایک دن تم عبادت کر لو اور ایک دن ہم تمہاری عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ میں نہ تم میری رب کی بندگی کرو گے نہ میں کروں گا۔ بار بار ریپیٹ کی کہ ان سے کافروں سے کہہ دو کہ میں نہیں بندگی کر سکتا جس کی تم کر سکتے ہو، نہ تم کرو گے اس کی جس کی میں کر سکتا ہوں۔ پھر ایک اور جو لاسٹ ٹیکٹک تھی وہ یہ تھی کہ عتبہ ابن ربیعہ جو تھا وہ ایک یعنی بنو ہاشم ہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو وہ بے انتہا عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وزڈم کی تعریف کی تھی۔ کس وقت کی تھی کہ بدر کے موقع پر جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر قریش میں کچھ بھی عقل ہوتی تو یہ اس عقل مند انسان کی بات سنتے جو لال اونٹ پر جو ہے سوار ہو کے بات کر رہا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اپنے اونٹ پر سوار تھا اور ان لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ جنگ نہیں کرو، جنگ سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہی جو شخص تھا یہ پھر جنگ بدر میں مارا گیا، لیکن اس کو آپ نے وہ کہا تو اس عقل مند کہا۔ تو قریش جو تھے اپنی یعنی جو نادی میں بیٹھے ہوئے تھے، نادی جیسے کہ آج کل کی کانگریس ہم کہیں گے، اور بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہو جس پہ کوئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر دیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ تم مجھے بھیج دو، میں ان سے بات کروں گا۔ لہٰذا عتبہ کو بھیج دیا گیا اور وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میرے بھتیجے تم اپنے عہدہ جانتے ہو، یعنی تم عبد المطلب کے بیٹے ہو، اب تم ایسا پیغام لے کر آئے ہو جس نے پوری ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے، ہیوک کریٹ کر دی ہے۔ تو اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم بہتر ہو
یا عبداللہ یا عبد المطلب، یعنی یہ بات اس نے ایسی کی کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک لوڈڈ کویسچن تھا، جس کا کہ جواب دیا نہیں جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں ان کے نزدیک اگر ایک چھوٹا شخص یعنی بیٹا یہ کہہ دے کہ میں اپنے باپ سے بہتر ہوں یا اپنے دادا سے بہتر ہوں، تو یہ ایک بلیسفمی تھی، ایک کفر تھا ان کے نزدیک۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے باپ سے بہتر ہوں، کیونکہ وہ ان کا فخر ان کے باپ دادا تھے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کا فخر اپنے باپ دادا تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا سوال آئے اور جھوٹ نہیں بول سکتے تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سوال کرنے والے کو سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کا انٹلیکچوئل لیول کچھ اور ہوتا ہے، اس نے کسی اور مائنڈ فریم سے سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا وہی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات سے جواب نہیں دیا۔ تب اس کے بعد پھر عتبہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم تو ایک ایسے شخص تھے جس سے ہماری ساری امیدیں وابستہ تھیں، یعنی تم ایک ایسے نوجوان تھے، اتنی اچھی پرورش پا رہے تھے، اتنے اچھے خاندان سے تھے، اتنے اعلیٰ تھے، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت نام پاؤ گے، لیکن تم تو بالکل الٹ گئے ہو، اور بے شک ہمارے لیے تو تم ایک فیلئر ہو، کیونکہ تم نے معاشرے کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہ سارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بہت اچھا بھی کہہ رہا ہے، اور پھر دوسری طرف ان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری اس بات سے کیا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب تو کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں دا کرائی آف دا پریگننٹ وومن، یعنی جو حاملہ عورت ہے اس کے رونے کا۔ یہ عربوں میں ایک مشہور جسے کہتے ہیں کہ کلمہ تھا، یعنی کہ جسے آج ہم کہتے ہیں کہ محاورہ تھا کہ کرائی آف دا پریگننٹ وومن، کیونکہ جب 9th منتھ ہو جاتا ہے اور وہ پین سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں، تو وہ جو پین جیسے ہی اٹھتی ہے تو اس عورت کا جو ایک درد سے چیخنا ہوتا ہے، وہ بس مومنٹ ہوتا ہے کہ بس رائپ ہو گیا معاملہ، اب ہونے والا ہے، تو جو اس کی لاسٹ مومنٹ ہیں اور پینک موڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب کسی لمحے بھی جو سول وار ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہی عتبہ ابن ابی ربا جنگ بدر میں جو ہے وہ مار دیا گیا تھا۔ اس کو انشاءاللہ ہم جنگ بدر کے واقعات میں شیئر کریں گے۔ تو اس نے کیا آفر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے پہلے تو آفر دی کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں گے کہ تم مکہ کے امیر ترین شخص ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں طاقت چاہیے تو ہم تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو جو مرضی عورت ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو، ہم تمہیں وہی عورت جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے، یعنی پاور، منی، وومن، سب کچھ۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو ہم تمہیں بیسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے جو تمہارا علاج کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، خاموش اس کی بات سنتے رہے، آپ نے اس کو انٹرفیئر نہیں کیا۔ دیکھیں یہ عین حکمت ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ناجائز بات کر رہا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں۔ لیکن ہمارے ہاں ویسٹ میں یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ کسی نے ابھی منہ سے ایک لفظ نکالا نہیں کہ فوراً اس کو ہم وہیں پہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، دیکھو تم غلط بات کر رہے ہو۔ یہ چیز ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے ہم مسلمانوں میں، کہ ہم کسی دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ہماری فیملی میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور فوراً اپنی جو ذہن میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے لا کے اس کی بات کاٹ کے کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، اور پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کر لی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، وہ پڑھی، اور آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून कि ये अल्लाह की किताब है जो कि रहमान और रहीम की तरफ उतारी गई है, और इसकी आयात जो बड़ी तफसील से बयान हुई हैं अरबी ज़ुबान में हैं, ताकि जो कौम है वो लोग जो हैं इसको समझें। तो जब उसने, अब जैसे ही आपकी तिलावत बढ़ती चली गई, उतबा पहले टेक लगा के बैठा हुआ था, तो उतबा के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया, और जैसे जैसे आप पढ़ते चले गए वो सीधा होकर बैठ गया और उसका दिल जो था वो धड़कना शुरू हो गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुस्सिलत की इस आयत के ऊपर पहुँचे जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ैरन आरदू, और अगर वो एतराज़ बरते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, फ़कुल, तो उनसे कह दो अंज़रतुकुम सवाइक़तम मिस्ला सवाइक़ति आदिन व समूद, कि मैं तुम्हें, तो इनसे कह दो कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक ऐसे अज़ाब से जो कि आद और समूद के ऊपर वो अज़ाब जो था वो आया था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उसको बाद उतबा जो था वो छलांग लगा कर खड़ा हो गया, और उसने आपके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ और अपनी उस रिश्तेदारी का हक़ का वास्ता देता हूँ जो तुम्हारी और मेरी रिश्तेदारी है, कि तुम चुप कर जाओ। और इससे हमें यही अंदाज़ा होता है कि आप देखें कि वो कुरान जब समझ रहा था और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पढ़ रहे थे, और अपनी आवाज़ और उनकी क़िरत, तो कितना असरअंदाज हो रहा होगा और कितना उसने इसका असर लिया। और वो इसके बाद मुड़ा और भाग गया, और उसने जाके अपनी कौम को कहा कि या कौम, मेरी बात सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन, ये इस आदमी को छोड़ दो। मैंने जो कलाम सुना है, जो मैंने पहले आज तक नहीं सुना था, मैं कुछ समझ सका और कुछ नहीं समझ सका, लेकिन मैं ये आज तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। अगर अरब ने उनको मार दिया तो ये हमारे हाथ साफ़ हैं, यानी कुरैश का कबीला, यानी कुरैश के अलावा किसी ने उनको मार दिया तो हमारा उसमें हाथ नहीं होगा, कुरैश के कबीले का कोई हाथ नहीं होगा। और अगर वो जीत गए तो उनकी फ़तह हमारी फ़तह होगी और उनकी ताकत हमारी ताकत होगी। ये बड़ी हिकमत की बात थी कि जो उसने की, और उसकी बात जो थी वो बिल्कुल हक़ थी, लेकिन वो ईमान नहीं लाया था। तो अल्लाह ताला, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कुरान ना होता तो अरब को कौन जानता, आज कौन, एक फुट नोट होते अरब। देखिए अफ्रीका में कितनी ट्राइब्स हैं ना, हम किसी हर ट्राइब को जानते हैं, किस नहीं जानते हैं। देखें रेड इंडियंस थे अमेरिका में, ख़त्म हो गए, कहानी हो गए, हम उनको जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स होते थे, ख़त्म हो गए, क्या हम जानते हैं। तो इसी तरह अगर कुरान ना होता तो अरब को कौन जानता। अरब आज एक भूली बिसरी दास्तान होते। ये कुरान था जिसने आज अरबों को वहाँ पहुँचाया है जहाँ पे वो आज मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है ना, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, कि यानी ये हमने एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ही तो ज़िक्र है, यानी इसमें तुम्हारा ऑनर है, तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हारी लेगेसी कुरान के थ्रू है। तो अगर ये कुरान ना होता तो आज अरबों को कोई नहीं जान सकता था। दुनिया पे ये किताब थी जिसके बाद वो अरब, जिसको कि एक छोटी सी बस्ती, हज़ार लोगों की बस्ती मक्का, आप सोचें कि सिर्फ़ 1000 लोग उस मक्का में बसते थे, तो उस जगह से इस्लाम उठा। मदीना में कितने लोग थे, वहाँ से उठा, और उसने फिर दुनिया पे हुकूमत की। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर खाक का ढेर हो गई और कोई उनका नाम व निशान बाकी नहीं रहा, हमेशा के लिए वो ख़त्म हो गई। तो ये कुरान तो बहुत बड़ी ताकत है कि, लेकिन हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या सिर्फ़ अरबों के लिए ही थी ये कुरान ताकत? क्या ये कुरान सिर्फ़ अरबों के लिए उतरा था, या हर मुसलमान के लिए जो हर ख़ित्ते में बस रहा है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, दुनिया के जिस हिस्से में मुसलमान बस रहा है, ये कुरान क्या है?
ایک طاقت ہے، ایک ہمارا ذکر ہے اس کے اندر، یہ ہماری لیگیسی ہے، یہ ہماری کہانی ہے، کہاں سے تھے ہم، کہاں کیا اٹھے، کہاں گئے، اسپین تک، یورپ تک ہم نے حکمرانی کی، ہر جگہ، نہ صرف یہ کہ بلکہ ٹرکی سے اٹھا، ٹرکی سے آٹومن امپائر اٹھی، اس نے اٹھ کے مکہ مدینہ تک حکومت کی، کس حصے پہ ٹرکش نہیں تھے، لیکن آج وہی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، آج وہی کعبہ ہمارے پاس ہے، آج وہی لیگیسی ہمارے گھر گھر میں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ ہم واحد کتاب ہے جو کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، واحد کتاب ہے جس کو آج ہم مسلمان تبرک کے طور پہ یہ بہت استعمال کریں گے، اس میں برکت ہے، گھر میں قرآن ضرور رکھیں گے لیکن اس کو کھول کے نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ یا ہمارے حفاظ ہیں، الحمدللہ اتنے حفاظ ہیں، لیکن وہ حفاظ کیا قرآن کو کہ معنی سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک آپ کہیں کہ کمی ہے ہمارے قرآن میں کہ ہمارے حفاظ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ایک آیت کا مطلب وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ عتبہ کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اگر اس نے اٹھ کے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو کیونکہ وہ قرآن سمجھ رہا تھا، وہ عربی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے اس کا رنگ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی تھی اور قرآن بھی تھا، لیکن وہ سمجھ تو رہا تھا نا۔ لیکن آج تو ہمارے حفاظ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے لیکن نہ خود سمجھیں گے، نہ پیچھے پڑھنے والوں کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کتنے افسوس کی، صد افسوس کی بات کہ ہماری کتاب کون سمجھے گا؟ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا فرینچ سمجھیں گے، کیا آسٹریلین سمجھیں گے، کیا امریکن سمجھیں گے، کیا برٹش اس کو سمجھیں گے؟ ہم نے ہی نہیں سمجھی اس میں۔ اگر ہم نے حافظ بنائے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو اس کے معنی بھی سمجھائیں؟ یہ جو مدرسے ہیں جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس سے حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ کیوں تفسیر نہیں قرآن کی بتائی جاتی تاکہ ہمارے حفاظ جب حافظ نکلیں تو وہ قرآن کو سمجھتے بھی ہوں؟ ان کے دیکھیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو رقت طاری ہوتی ہے۔ قرآن ایک دفعہ مجھے یاد ہے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں مکہ میں تھی، تراویح سن رہی تھی، تو میں کتنی خوبصورت قرأت تھی کہ رو پڑی۔ تو میرے ساتھ ایک سعودی عورت تھی، اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی غم ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہوں، تو مجھ سے پوچھا اس نے سلام پھیرنے پہ کہ تجھے کیا غم ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں، کیوں رو رہی تھی؟ میں نے کہا میں تو کتاب اللہ کی وجہ سے رو رہی تھی۔ تو کہنے لگی تجھے سمجھ آ رہی تھی؟ میں نے کہا الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ تو کہنے لگی، میں اٹھنے لگی دوسری رکعت کے لیے، تو اس نے کہا نہیں بیٹھ جا، یہاں پہ میرے لیے دعا کر کے جیسے قرآن تجھے سمجھ آ رہا تھا مجھے بھی سمجھ میں آئے۔ بات یہ ہے کہ قرآن اثر اسی وقت کرتا ہے جب ہم اسے سمجھیں، لیکن آج امت کے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں یا پھر سمجھ بھی لیتے ہیں تو پھر اس سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے، دلی دعا ہے، صد دعائیں ہیں کہ یا رب تو ہمیں اپنی کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھنے کی توفیق دے بلکہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے سمجھنے کے بعد ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے رویہ، اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔